الرحیم۔ آج پیر کا دن ہے، پیر کا دن ہے، ہاں، تو پیر کے دن ہمارا مذاکرہ ہے مسنون اعمال کا، سمجھ آ رہی ہے؟ مسنون سنت اعمال کا ہمارا مذاکرہ ہے۔ آج ہم سنتیں پڑھیں گے کھانا کھانے کے متعلق۔ ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس دوران کون کون سی سنتوں کا خیال کرنا چاہیے، یہ توجہ سے سننے کی ہے، سب سے سنوں گا بھی۔ تو سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے دسترخوان بچھانا۔ کھانا کھانے سے پہلے سمجھ آ گئی، ٹکالے خوڑنے نہ مخ کے اوال ب دسترخوان ویڑ کے، ہاں۔ سنت نمبر 2، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا، یہاں تک، ہاں، یہاں تک دھونا ہے۔ اخپل دوڑ لسنا دا گٹی سکم دی دیزے پری ونزن خواہ۔ نمبر 3، کھانا شروع کرتے وقت بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا۔ ابھی تک آپ نے آہستہ آواز سے پڑھا ہوگا، لیکن ابھی سن لیا کہ نہیں، آپ نے آہستہ آواز سے نہیں، اونچی آواز سے پڑھنا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور سنت نمبر 4 یہ ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے مت کھایا کرے۔ بائیں ہاتھ تو ہم ادھر ادھر کاموں میں استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ عزت کا تقاضا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اور 5واں سنت یہ ہے، خبریں پوئی چلے چلورام سنت چشے ہو ٹکالا با خیلو سر خورے، خبریں پوئی چلے۔ اور 5واں سنت یہ ہے کہ کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو، ابو ہے، امی ہے، یا اور کوئی بڑا بزرگ ہے، اس سے کھانا شروع کروانا، کہ امی جان پہلے آپ کھائیں، پاپا پہلے آپ کھائیں، یا دادا جان پہلے آپ کھائیں، یا استاد جی پہلے آپ کھائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ سیدہ سرا پا مجلس کے پا دسترخوان بنے اٹول نوستوی کنا نو تا اول غٹے ما ہویا، خبریں پوشی تو سرا جامع کی کم مشر سڑا نوستا غطا ہویا تا سوال شروع وکے ٹکالینا، پلور دا سرا نوستا، مور دا سرا نوستا، مشر ورور دا سرا نوستا، کم مشر سڑا نوستی غطا ہویا سوال شروع تا وکا پا ٹکالے بندے غطا بعد بے تو سو خورخا، دا سنت تا۔ سنت نمبر 6 یہ ہے کہ کھانا ایک طرح کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا، مثلا ایک تال کے اندر، ایک پلیٹ کے اندر مثلا پینڈا بنایا ہوا ہے تو پھر اپنے طرف سے کھانا، سمجھ آ رہی، اپنے سامنے سے کھانا۔ لیکن اگر دسترخوان پر بہت ساری چیزیں پڑی ہے، ایک پلیٹ میں جو ہے انڈا ہے، دوسرے میں بریانی ہے، تیسرے میں چرگا ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر ہر پلیٹ سے آپ ادھر سے ادھر سے ادھر سے کھا سکتے ہیں۔ خبریں پوئی چلے سکلا یو پلیٹ پروتو کنا غاٹ مجمع و غاٹا یا طول و چکم دا کہ بے صرف اخپل مخا نہ خورا، او کبے وڑو وڑو پلیٹونو کی ډیری ټکالې پرتې وي نو بیا هر طرف ته ځوان لوس چکمه دا وړای شي، خبرې پوه شلئ۔ سنت نمبر 7 یہ ہے، اگر کوئی لقمہ دسترخوان پر گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، یہ سنت ہے، اس کو پھینکنا نہیں چاہیے، اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے شیطان کے لیے۔ کله درنه ټکاله د لوس کې د گاپر او خسته درنه وغورځېدله او ته د ما زه خو دا نه خورم هغې څه چل خوره واخله که خاټه په لګېدلې سپوی کا ښه مزدور وہی خوره انداسې مه پرېږده ښه۔ سنت نمبر 8 یہ کہ ٹیک لگا کر نہ کھانا، لوگ ہوٹلوں کے اندر چلے جاتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ کے یوں ایسے ٹیک لگا لیتے ہیں یا تکیوں کی طرف بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت یہ کہ ٹیک نہ لگائیں، اس میں عاجزی ہے۔ په خبرې پوه شئ سهار کله ټکاله خورئ که نه ډنګه مه لګوئ، کرسۍ ته ما ډنګېږئ، دیواله ته ما ډنګېږئ، بلخ ته ما ډنګېږئ، हाँ۔ سنت نمبر 9، کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا، مثلا گھر میں معمولی سی چیز پکی ہے، بینگن پکی ہے، ٹیپر پکے ہیں، تو یہ نہ کہنا کہ یہ کیا چیز پکی ہے، یہ تو میں نہیں کھاؤں گا، اسے تو بو آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو کھا لو، دل نہیں کرتا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ خبریں پوه شئ په سالن کې پروټۍ کې به عیبونه نه راوباسئ ښه، نن سبا خو داسې وړکي دي که نه څه کور کې وګوري چې نن یې پتنګړ پخلی دي، سار نه تلی تو کي او ته غور کې چې زه خو دا نه خورم څه کومه ده، نو دلې مهنګایي ته وګوره، دلې د تو نه خرو ته څه کومه ده وګوره، دا کارونه به نه کوئ، بس کور کې څه پخلی که زړه ته د کېږي وخوره که نه د کېږي بیا به نخرې نه کوئ ښه۔ ادھر دیکھو میرے طرف۔ سنت نمبر 10 یہ ہے کہ کھانا جوتا اتار کر کھانا، جب آپ کسی جگہ پہ چلے گئے وہاں پہ جو ہے کھانا ہے تو جوتوں سمیت مت بیٹھا کرو، جیسے شادی حالوں کے اندر لوگ کرتے ہیں، آپ کرسی پہ بھی بیٹھ رہے تو تھوڑا سا پاؤں اپنے جوتوں سے اپنے پاؤں نکال کے پاؤں اس کے اوپر رکھو۔ خبریں پوئی چلئ داسې ځای و څه غځی کې دسترخوان خو نه و تو ټکاله خوړله، خو اوس ته په څه کومه ده داسې مه کوه څه په زور
چپل بوټون د په پښو دي ټکالې ته ناست هغه وبس هغه باندې پوسه نه کېنه. خبرې پوه شولی. سنت نمبر 11 یہ ہے کہ کھانے کے لیے 3 طرح بیٹھنا ثابت ہے. کھانے کے لیے 3 طرح بیٹھنا ثابت ہے. ایک یہ ہے کہ اکڑو بیٹھنا، یعنی دونوں گھٹنے کڑے ہو اور سرین زمین پر ہو، سے اس طرح بیٹھنا، دونوں پاؤں کڑے ہیں اور اس طرح بیٹھا ہوا ہے. دوسرا کہ ایک گھٹنا کڑا کرے اور دوسرا گھٹنا بچھا دے، اس طرح. یہ دیکھ رہے ایک گھٹنا کڑا ہے دوسرا نیچے ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں گھٹنے زمین پر بچھانا، اس طرح گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح بیٹھنا، جیسے ہم نماز میں بیٹھتے اس طرح کھانا، اور ذرا جھک کر کھانا، تھوڑا سا جھک کر کے کھانا. خبرې پوه شولی. درې طریقې سره ټکالې خوړن سنت ته. اول څه شی څه دواړو پښو باندې داسې کښېنه، داسې ټیک شو وکړو. اور دویم څه شی ده چې یوه پښه ویډه کا بله داسې ډینګه کا. اور دریمه څه شی ده چې تحیات غوندې چې کومه ده کښېنه. خبرې پوه شئ. 14 نمبر سنت کیا ہے؟ کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، اس لیے کہ برتن جو ہے کھانے والی کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. آپ نے اتنا ڈال دیا کھانے برتن کے اندر، سالن اتنا ڈالا کرو جتنا کھا سکتے ہو، اور جتنا آپ نے ڈال دیا پھر اس کو کھاؤ اور پلیٹ کو اچھی طرح صاف کرو. یہ پلیٹ آپ کو دعا کرے گا. خبرې پوه شئ. سلن دوره ټیکاله چوا په پلیټ کې چې سوره خوړای شي، بیا چې کله تو سوره ورکې واچوله نو هغه هم مزې دوره صفا کا، پلیټ صفا سوتره کا، دا پلیټ به تو ته دوا کوي. څه کومه خورې 15 کاپې چولی د 10 کاپې دي، خو ټیکاله د ضیا کا کنه څه کومه ده، دا گناہ ده. ښه. سنت نمبر 13 یہ ہے کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا، انگلیوں کو چاٹنا. سمجھ آ رہی؟ اس کے اوپر جو رزق لگا ہوا ہے تاکہ وہ گندگی میں بہ نہ جائے. خبرې پوه شئ. ته اوس ټکاله لاسونو پورې لګېدلي دا ته ډایرکټ بیسن ته مه څڅه کې ته لوس ووینځلو، هغه به کوم په لڅي خدای خبر شه. ته لوس اول وڅټه، هغه نه کومه ذرات دي ټکالې ورباندې لګېدلي دي تر لرې شي، یا د بعد لوس ووینځه. خبرې پوه شئ. اچھا. سنت نمبر 14 یہ ہے کہ کھانے کے بعد دعا پڑھنا. کیا پڑھنا؟ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کس کس کو یاد ہے یہ دعا؟ یہ سارے پڑھا کرو. سمجھ آ رہی؟ اس کا ترجمہ تو سنو، نیچے کرو ہاتھ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہے ہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہے ہیں؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور سنت نمبر 15 یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو تو پہلے دسترخوان اٹھوانا پھر خود اٹھنا. جب آپ نے کھانا کھا لیا تو آپ بیٹھے رہو. جو منتظمین ہے وہ ان سے کہو کہ آپ دسترخوان اٹھائے، وہ پہلے دسترخوان اٹھا لیں گے پھر اس کے بعد تم اٹھ جاؤ. یہ سنت طریقہ ہے. آج لوگوں نے الٹا کر دیا، سب سے پہلے خود اٹھ جاتے ہیں پھر دسترخوان اٹھائے جاتے ہیں. خبریں پوه شئ. پہلا دسترخوان میں چتاون هغه د بعد به تاسو پڅئ. سنت نمبر 16 یہ ہے کہ دسترخوان اٹھاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہ تو کھانا کھانے کی بات کی دعا ہے نا. دسترخوان اٹھاتے وقت بھی ایک دعا ہے، وہ یہ ہے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا. یہ دعا ہے. اگر کسی کو اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو مصنون دعاؤں میں یہ لکھی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی؟ سنت نمبر 17 یہ ہے کہ کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. کله د ټکاله وخوړله اوس لوړ شه ښه مزدور لسونه ووینځه، هغه د بعد خولې کې اوبه واچوه، 3 ګوزار کلی وکړه. اور سنت نمبر 18 یہ ہے کہ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. که ټکاله درنه په هیر شي وه مانځ کې تو طرف زړه شوله نو بیا دغه کلمه ووایه. سنت نمبر 19 جب کسی کے ہاں دعوت کھائیں تو میزبان کو یہ دعا پڑھے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اس کو کھلائے، جس نے مجھے پلایا آپ اس کو پلائے. تو ته وسړي دعوتو کو سره سنن مکر ته دعوت ته ورغله ټکاله د روخړه خېټه د مړه کا و سره وځه ته دوا وکړه کومه ده. خبرې باندې پوه شي. ښه دوا ورته وکړه، هغه دوا داغه ده. اللهم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اور سنت نمبر 20 گوشت کھانا سنت ہے. کیا؟ گوشت. اللہ پاک نے اگر طاقت دی ہے وہ ساتھ ہے تو گوشت کھایا کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے کھانوں میں سردار وہ گوشت ہے. گوشت د دنیا آخرت کوم خوراکونه دي کنه کې غوښه چې کومه ده سرداره ده. سرداره ځان ته غوښې راغوړی ښه که نه، خوچکي غوښه میښې غوښه دا ډلې غوښې چې کومه ده خورئ که وازې ته خدای در کړي وزې وله غوښه کله کله راغوړی محتاجو پلیټ رستوی به څه کومه. سنت نمبر
21 یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا. کیا؟ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا. آپ کو ایک مسلمان نے دعوت کی کہ بھائی آپ آج رات آپ کا کھانا میرے پاس ہے، تو آپ پھر شدید عذر نہیں ہے تو پھر یعنی ایسا عذر جس کی وجہ سے بندہ نہ آ سکے، ویسے خواہ دعوت نہیں ٹکرانی چاہیے کسی کی مسلمان کی. سمجھ آ رہی؟ معمولی سے دعوت کسی نے کی ہے تو وہ بھی قبول کر لینا چاہیے، یہ سنت ہے. نو کلا مسلمان دا تو دعوت وکی سے تروشن تو مکر دعوت تا ٹکالے والا نو دعوت قبلوا. ہاں اگرچہ معمولی شے پخلی وی چکوما دا خو مسلمان دا دعوت در کلو نو دعوت تا سا دعوت قبلوا. خکنا بس.